السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے رسولوں نے کہا، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ خاکسار کی گزارشات کا موضوع ہے اسلام میں خدا کا تصور انسان پر اس کی قدرتوں کے ظہور کے آئینہ میں۔ اس مضمون کو عام فہم بنانے کے لیے خاکسار نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، اسلام میں خدا کا تصور۔ نمبر 2، انسان پر اس کی قدرتوں کا ظہور کس رنگ میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا مظہر بننے کے بعد انسان میں آنے والی تبدیلی۔ اور نمبر 4، خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا مظہر بننے پر خدا تعالیٰ کے انسان سے تعلق میں آنے والی تبدیلی۔ اور نمبر 5، زندہ خدا کی قدرتوں کا مظہر بننے کا ذریعہ۔ معزز حضرات، موضوع کے پہلے حصہ اسلام میں خدا کا تصور سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام جس خدا کو پیش کرتا ہے وہ باقی مذاہب کا پیش کردہ خدا نہیں؟ اس کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام دنیا کے مذہب والوں نے یا تو اصل خدا کو بالکل چھوڑ دیا ہے جیسا کہ عیسائی، اور یا ناواجب صفات اور اخلاقی ذمیمہ اس کی طرف منسوب کروائے ہیں جیسا کہ یہودی، اور یا واجب صفات سے اس کو علیحدہ کر دیا ہے جیسے کہ مشرکین اور آریہ۔ مگر اسلام کا خدا وہی سچا خدا ہے جو آئینہ قانون قدرت اور صحیفہ فطرت سے نظر آ رہا ہے۔ اسلام نے کوئی نیا خدا پیش نہیں کیا بلکہ وہی خدا پیش کیا ہے جو انسان کا نور قلب اور زمین و آسمان پیش کر رہا ہے۔ آئیں اب دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جس خدا کا تصور پیش کیا وہ کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اے سننے والو سنو، ہمارا خدا وہ خدا ہے جو اب بھی زندہ ہے جیسا کہ پہلے زندہ تھا، اور اب بھی وہ بولتا ہے جیسا کہ وہ پہلے بولتا تھا، اور اب بھی وہ سنتا ہے جیسے کہ پہلے سنتا تھا۔ یہ خیال خام ہے کہ اس زمانہ میں وہ سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں، بلکہ وہ سنتا اور بولتا بھی ہے۔ اس کی تمام صفات ازلی ابدی ہیں، کوئی صفت بھی معطل نہیں اور نہ کبھی ہوگی۔ اور دنیا کو زندگی بخش پیغام دیتے ہوئے فرمایا، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ آگے حضور فرماتے ہیں،
وہ وہی واحد لا شریک ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں اور جس کی کوئی بیوی نہیں، وہ وہی بے مثل ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ قریب ہے باوجود دور ہونے کے اور دور ہے باوجود نزدیک ہونے کے، وہ تمثل کے طور پر اہل کشف پر اپنے تئیں ظاہر کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے نہ کوئی جسم ہے اور نہ کوئی شکل ہے، اور وہ سب سے اوپر ہے، مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے کوئی اور بھی ہے، اور وہ عرش پر ہے، مگر نہیں کہہ سکتے کہ زمین پر نہیں۔ وہ مجمع ہے تمام صفات کاملہ کا اور مظہر ہے تمام محامد حقہ کا اور سرچشمہ ہے تمام خوبیوں کا اور جامع ہے تمام طاقتوں کا اور مبدأ ہے تمام فیضوں کا اور مرجع ہے ہر ایک شے کا اور مالک ہے ہر ایک ملک کا اور متصف ہے ہر ایک کمال سے اور منزہ ہے ہر ایک عیب اور ذوف سے۔ اس کے آگے کوئی بات بھی انہونی نہیں۔ وہ اپنی طاقتوں اور اپنی قدرتوں اور اپنے نشانوں سے اپنے تئیں آپ ظاہر کرتا ہے، اور اس کو اسی کے ذریعہ سے ہم پا سکتے ہیں، اور وہ راست بازوں پر ہمیشہ اپنا وجود ظاہر کرتا رہتا ہے اور اپنی قدرتیں ان کو دکھلاتا ہے، اسی سے وہ شناخت کیا جاتا ہے۔ نیستی سے ہستی کرنا اس کا کام ہے، جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ خواب کے نظارہ میں بغیر کسی مادہ کے ایک عالم پیدا کر دیتا ہے اور ہر ایک فانی اور معدوم کو موجود دکھلا دیتا ہے، بس اسی طرح اس کی تمام قدرتیں ہیں۔ نادان ہے وہ جو اس کی قدرتوں سے انکار کرے، اور اندھا ہے وہ جو اس کی عمیق طاقتوں سے بے خبر ہے۔ حضرات، اب دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ انسان پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں کس طرح ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ذریعے انسان پر اپنی قدرتوں کی جلوہ گری کرتا ہے، اور اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رہے کہ جس طرح ستارے ہمیشہ نوبت بہ نوبت طلوع کرتے رہتے ہیں، اسی طرح خدا کی صفات بھی طلوع کرتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان خدا کی صفات جلالیہ اور استغناء ذاتی کے پرتاؤ کے نیچے ہوتا ہے، اور کبھی صفات جمالیہ کا پرتاؤ اس پر پڑتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل یوم ہوا فی شان۔ پھر اس پر ایک اور زاویہ سے روشنی ڈالتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے عاجز انسانوں کو اپنی کامل معرفت کا علم دینے کے لیے اپنی صفات کو قرآن شریف میں 2 رنگ میں ظاہر کیا ہے۔ اول اس طور پر بیان کیا جس سے اس کی صفات استعارہ کے طریق پر مخلوق کی صفات کے ہم شکل ہیں، جیسا کہ وہ کریم رحیم ہے، محسن ہے، اور وہ غضب بھی رکھتا ہے، اور اس میں محبت بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی ہیں، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اور اس کی ساقین بھی ہیں، اور اس کے کان بھی ہیں۔ ان تشبیہ صفات سے کسی کے دل میں شبہ پیدا ہو سکتا تھا، گویا انسان ان صفات میں خدا سے مشابہ ہے اور خدا انسان سے۔ اس لیے خدا نے ان صفات کے مقابل پر قرآن شریف میں اپنی تنزیہ صفات کا بھی ذکر کر دیا، یعنی ایسی صفات کا ذکر کیا جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کو اپنی ذات اور صفات میں کچھ بھی شراکت انسان کے ساتھ نہیں، اور نہ انسان کو اس کے ساتھ کچھ مشارکت ہے۔ نہ اس کا خلق یعنی پیدا کرنا انسان کے خلق کی طرح ہے، نہ اس کا رحم انسان کے رحم کی طرح ہے، نہ اس کا غضب انسان کے غضب کی طرح ہے، نہ اس کی محبت انسان کی محبت کی طرح ہے، نہ وہ انسان کی طرح کسی مکان کا محتاج ہے۔ خدا کا اپنی صفات میں انسان سے بالکل علیحدہ ہونا قرآن شریف کی کئی آیات میں تصریح کے ساتھ بیان کیا گیا، جیسا کہ ایک یہ آیت ہے
لیس کمثلہ شیء، یعنی کوئی چیز اپنی ذات اور صفات میں خدا کی شریک نہیں۔ معزز حضرات، خدا تعالیٰ کی ان صفات کو نہ پہچاننے کی وجہ سے دنیا کی اکثریت نے مخلوق کو خالق کا مقام دیا۔ اس سلسلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحقیق حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے یہ بھی ہم پر کھول دیا کہ سورج وغیرہ بذات خود کچھ چیز نہیں، یہ اسی کی طاقت زبردست ہے جو پردہ میں ہر ایک کام کر رہی ہے۔ وہی ہے جو چاند کو پردہ پوش اپنی ذات کا بنا کر اندھیری راتوں کو روشنی بخشتا ہے، جیسا کہ وہ تاریک دلوں میں خود داخل ہو کر ان کو منور کر دیتا ہے، اور آپ انسان کے اندر بولتا ہے۔ وہی ہے جو اپنی طاقتوں پر سورج کا پردہ ڈال کر دن کو ایک عظیم الشان روشنی کا مظہر بنا دیتا ہے۔ اسی کی طاقت آسمان سے برستی ہے جو مینہ کہلاتی ہے اور خشک زمین کو سرسبز کر دیتی ہے اور پیاسوں کو سراب۔ اسی کی طاقت آگ میں ہو کر جلاتی اور ہوا میں ہو کر دم کو تازہ کرتی۔ یہ اسی کی طاقت ہے کہ زمین کی شکل میں مجسم ہو کر نوع انسان اور حیوانات کو اپنی پشت پر اٹھا رہی ہے۔ مگر کیا یہ چیزیں خدا ہیں؟ نہیں، بلکہ مخلوق۔ مگر ان کے اجرام میں خدا کی طاقت ایسے طور سے پیوست ہو رہی ہے کہ جیسے قلم کے ساتھ ہاتھ ملا ہوا ہو۔ حضور یہ مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان میں خدا کی طاقت ایسے طور سے پیوست ہو رہی ہے جیسے قلم کے ساتھ ہاتھ ملا ہوا ہو۔ اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قلم لکھتی ہے، مگر قلم نہیں لکھتی بلکہ ہاتھ لکھتا ہے۔ یا مثلاً لوہے کا ایک ٹکڑا جو آگ میں پڑ کر آگ کی شکل بن گیا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جلاتا ہے اور روشنی بھی دیتا ہے، مگر دراصل وہ صفات اس کی نہیں بلکہ آگ کی ہیں۔ اسی طرح تحقیقی نظر سے یہ بھی سچ ہے، جس قدر اجرام فلکی و عناصر ارضی بلکہ ذرہ ذرہ عالم سفلی اور علوی کا مشہود اور محسوس ہے، یہ سب باعتبار اپنی مختلف خاصیتوں کے جو ان میں پائی جاتی ہیں خدا کے نام ہیں اور خدا کی صفات ہیں اور خدا کی طاقت ہے جو ان کے اندر پوشیدہ طور پر جلوہ گر ہے، اور یہ سب ابتدا میں اسی کے کلمے تھے جو اس کی قدرت نے ان کو مختلف رنگوں میں ظاہر کر دیا۔ یہی خدا کی معرفت کا ایک بھید اور تمام نظام روحانی کا مرکز ہے کہ خدا کے کلمات سے ہی دنیا کی پیدائش ہے۔ معزز حضرات، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف قرآن کریم میں اللہ نور السماوات والارض کے الفاظ میں کرواتا ہے۔ اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی ہر ایک نور جو بلندی اور پستی میں نظر آتا ہے، خواہ وہ ارواح میں ہے خواہ اجسام میں، خواہ ذاتی ہے خواہ عرضی، خواہ ظاہری ہے خواہ باطنی، خواہ ذہنی ہے خواہ خارجی، اسی کے فیض کا عطیہ ہے۔ وہی تمام فیوز کا مبدا اور تمام انوار کا علت العلل اور تمام رحمتوں کا سرچشمہ ہے۔ اسی کی ہستی حقیقی تمام عالم کی قیوم اور تمام زیر و زبر کی پناہ ہے۔ وہی ہے جس نے ہر ایک چیز کو ظلمت خانہ عدم سے باہر نکالا اور خلت وجود بخشا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک نہایت ہی پیارا رنگ سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منظوم کلام میں پیش فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں مجھے دیکھ رفت کوہ میں، مجھے دیکھ پستی کاہ میں، مجھے دیکھ عجز فقیر میں، مجھے دیکھ شوکت شاہ میں، نہ دکھائی دوں تو یہ فکر کر کہیں فرق ہو نہ نگاہ میں، میرا نور شکل حلال میں، میرا حسن بدر کمال میں،
کبھی دیکھ طرز جمال میں، کبھی دیکھ شان جلال میں، رگ جہاں سے ہوں میں قریب تر، تیرا دل ہے کس کے خیال میں۔ معزز حضرات، اب مضمون کے تیسرے حصہ کی طرف آتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا مظہر بننے کے بعد انسان میں کیا تبدیلی آتی ہے جب وہ خدا تعالیٰ کی ان تشبیہ صفات کو اپنا لے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک حسن عطا کرتا ہے۔ فرمایا وہ روحانی حسن جس کو اس نے معاملہ سے معصوم کیا گیا ہے، وہ اپنی کششوں میں ایسا سخت اور زبردست ہے کہ ایک دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اس کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ اور قبولیت دعا کی در حقیقت فلسفی یہی ہے کہ جب ایسا روحانی حسن والا انسان جس میں محبت الہیہ کی روح داخل ہو جاتی ہے، جب کسی غیر ممکن اور نہایت مشکل امر کے لیے دعا کرتا ہے اور اس دعا پر پورا زور دیتا ہے، تو چونکہ وہ اپنی ذات میں حسن روحانی رکھتا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کے امر اور اذن سے اس عالم کا ذرہ ذرہ اس کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ پس ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں جو اس کی کامیابی کے لیے کافی ہوں۔ تجربہ اور خدا تعالیٰ کی پاک کتاب سے یہ ثابت ہے کہ دنیا کے ہر ایک ذرہ کو طبعاً ایسے شخص کے ساتھ ایک عشق ہو جاتا ہے اور اس کی دعائیں ان تمام ذرات کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، جیسا کہ آئن ربا لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آئن ربا کہتے ہیں مقناطیس کو۔ پس غیر معمولی باتیں جن کا ذکر کسی علم طبیعی اور فلسفہ میں نہیں، اس کشش کے باعث ظاہر ہو جاتی ہیں، اور وہ کشش طبیعی ہوتی ہے جب سے کہ صانع مطلق نے عالم اجسام کو ذرات سے ترکیب دی۔ ہر ایک ذرے میں وہ کشش رکھی ہے اور ہر ایک ذرہ روحانی حسن کا عاشق صادق ہے، اور ایسا ہی ہر ایک سعید روح بھی، کیونکہ وہ حسن تجلی گاہ حق ہے۔ وہی حسن تھا جس کے لیے فرمایا گیا اسجدوا لآدم۔ اب حضرات آگے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وہ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ جب انسان خدا کی قدرتوں کا مظہر بنے تو اسے کون سی طاقتیں ملتی ہیں۔ فرمایا نوح میں وہی حسن تھا جس کی پاس خاطر حضرت جل شانہ نے تمام منکروں کو پانی کے عذاب سے ہلاک کیا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ بھی وہی حسن روحانی لے کر آیا جس نے چند روز تکلیفیں اٹھا کر آخر فرعون کا بیڑا غرق کیا۔ پھر سب کے بعد سید الانبیاء، خیر الورا، مولانا و سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم الشان روحانی حسن لے کر آئے جس کی تعریف میں یہی آیت کریمہ کافی ہے۔ دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، یعنی وہ نبی جناب الہی سے بہت قریب چلا گیا اور پھر مخلوق کی طرف جھکا، اس طرح پر دونوں حقوں کو جو حق اللہ اور حق العباد ہے ادا کر دیا اور دونوں قسم کا حسن روحانی ظاہر کیا۔ معزز حضرات، اب مضمون کے چوتھے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کسی کو اپنی قدرتوں کا مظہر بنا دیتا ہے تو اس بندے اور خدا کے تعلق میں جو تبدیلی آتی ہے وہ کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ تو اس نے معاملہ دکھلا کر اپنے صدق سے بھری ہوئی محبت ظاہر کرتا ہے، مگر خدا تعالیٰ اس کے مقابلہ پر حد ہی کر دیتا ہے۔ اس کی تیز رفتار کے مقابل پر برق کی طرح اس کی طرف دوڑتا چلا آتا ہے اور زمین و آسمان سے اس کے لیے نشان ظاہر کرتا ہے، اور اس کے دوستوں کا دوست اور اس کے دشمنوں کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور اگر 50 کروڑ انسان بھی اس کی مخالفت پر کھڑا ہو تو ان کو ایسا ذلیل اور بے دست و پا کر دیتا ہے جیسا کہ ایک مرا ہوا کیڑا، اور محض ایک شخص کی خاطر کے لیے ایک دنیا کو ہلاک کر دیتا ہے اور اپنی زمین و آسمان کو اس کے خادم بنا دیتا ہے اور اس کے کلام میں برکت ڈال دیتا ہے
اور اس کے تمام در و دیوار پر نور کی بارش کرتا ہے، اور اس کی پوشاک، اس کی خوراک اس مٹی میں جس پر اس کا قدم پڑتا ہے ایک برکت رکھ دیتا ہے، اور اس کو نامراد ہلاک نہیں کرتا، اور ہر ایک اعتراض جو اس پر ہو اس کا آپ جواب دیتا ہے، اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے کان ہو جاتا ہے جن سے وہ سنتا ہے، اور اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہے جن سے وہ چلتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جن سے وہ دشمنوں پر حملہ کرتا اور اس کے دشمنوں کے مقابل پر آپ نکلتا ہے، اور شریروں پر جو اس کو دکھ دیتے ہیں آپ تلوار کھینچتا ہے، ہر میدان میں اس کو فتح دیتا ہے، اور اپنی قضاء و قدر کے پوشیدہ راز اس کو بتلاتا ہے۔ اور کیا خوب اپنے منظوم کلام میں فرمایا، سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار۔ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر! اب معزز حضرات اس مسیح موعود کے کلام کی طرف آتے ہیں جو ہر ایک کے لیے دعوت فکر ہے کہ ہمیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کس مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا حقیقی خدادانی تمام اسی میں منحصر ہے کہ اس زندہ خدا تک رسائی ہو جائے کہ جو اپنے مقرب انسانوں سے نہایت صفائی سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اپنی پرشوقت اور لذیذ کلام سے ان کو تسلی اور سکینت بخشتا ہے، اور جس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے بولتا ہے، ایسا ہی یقینی طور پر جو بکلی شک و شبہ سے پاک ہے ان سے باتیں کرتا ہے، ان کی بات سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو سن کر دعا کے قبول کرنے سے ان کو اطلاع بخشتا ہے، اور ایک طرف لذیذ اور پرشوقت قول سے اور دوسری طرف معجزانہ فعل سے اور اپنی قوی اور زبردست نشانوں سے ان پر ثابت کر دیتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں۔ آگے حضور نے ایک پوائنٹ بیان فرمایا جو ہمارے لیے سمجھنا اس لحاظ سے بڑا ضروری ہے کہ ہماری مخالفت دن بدن جو ہے وہ ایک نیا رنگ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ آخر اس میں کون سی خدا تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ اول پیش گوئی کے طور پر ان سے اپنی حمایت اور نصرت اور خاص طور کی دستگیری کے وعدے کرتا ہے، اور پھر دوسری طرف اپنے وعدوں کی عظمت بڑھانے کے لیے ایک دنیا کو ان کے مخالف کر دیتا ہے، اور وہ لوگ اپنی تمام طاقت اور تمام مکر و فریب اور ہر ایک قسم کے منصوبوں سے کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے ان وعدوں کو ٹال دیں جو اس نے ان اپنے مقبول بندوں کی حمایت اور نصرت اور غلبہ کے بارے میں کیے، اور خدا ان تمام کوششوں کو برباد کرتا ہے۔ وہ آگ لگاتے ہیں، خدا اس کو بجھا دیتا ہے، وہ ناخنوں تک زور لگاتے ہیں، آخر خدا ان کے منصوبوں کو انہی پر الٹا کر مارتا ہے۔ خدا کے مقبول اور راست باز بندے نہایت سیدھے، سادہ طبع اور خدا تعالیٰ کے سامنے ان بچوں کی طرح ہوتے ہیں جو ماں کی گود میں ہوں۔ دنیا ان سے دشمنی کرتی ہے کیونکہ وہ دنیا میں سے نہیں ہوتے، اور طرح طرح کے مکر اور فریب ان کی بے کنی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ قومیں ان کو ایذا دینے کے لیے متفق ہو جاتی ہیں، اور تمام نااہل لوگ ایک ہی کمان سے ان کی طرف تیر چلاتے ہیں، اور طرح طرح کی افطراء اور تہمتیں لگائی جاتی ہیں تاکہ کسی طرح وہ ہلاک ہو جائیں اور ان کا نشان نہ رہے، مگر آخر خدا تعالیٰ اپنی باتوں کو پوری کر کے دکھلاتا ہے۔ یہ خدا ہے جس کے ان قولی فعلی تجلیات کے بعد جو ہزاروں انعامات اپنے اندر رکھتی ہیں اور نہایت قوی اثر دل پر کرتی ہیں، انسان کو سچا اور زندہ ایمان نصیب ہوتا ہے، اور ایک سچا اور پاک تعلق خدا سے ہو کر نفسانی غلاظتیں دور ہو جاتی ہیں، اور تمام کمزوریاں دور ہو کر آسمانی روشنی کی تیز شعاؤں سے
اندرونی تاریکی الوداع ہوتی ہے اور ایک عجیب تبدیلی ظہور میں آتی ہے۔ اور خدا کی شان کا اظہار کرتے ہوئے منظوم کلام میں فرمایا، قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے، جس بات کو کہے کہ کروں گا یہ میں ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات، خدائی یہی تو ہے۔ حضرات، لفظ انسان کے حقیقی معنوں کی روح سے انسانیت کی معراج پانے والی ذات ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسی ہے۔ اس لیے اگر خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا جلوہ دیکھنا ہو تو آپ کی ذات میں وہ جلوہ پورے طور پہ نظر آتا ہے، کیونکہ آپ کی ذات کے بارے میں مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 لاکھ کے قریب قول اور فعل میں سراسر خدائی کا ہی جلوہ نظر آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ پر کس طرح اپنی قدرت کا اظہار کیا اور کیا طاقت آپ کو خدا سے ملی؟ فرمایا، ہمارے سید و مولا سید الرسل حضرت خاتم الانبیاء نے جنگ بدر میں ایک سنگریزوں کی مٹھی کفار پر چلائی، اور مٹھی کسی دعا کے ذریعہ نہیں بلکہ خود اپنی طاقت سے چلائی، مگر اس مٹھی نے خدائی طاقت دکھلائی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق القمر ہے اسی الہی طاقت سے ظہور میں آیا، کوئی دعا اس کے ساتھ شامل نہ تھی، کیونکہ وہ صرف انگلی کے اشارے سے جو الہی طاقت سے بھری ہوئی تھی وقوع میں آ گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، کئی دفعہ تھوڑے سے پانی کو جو صرف ایک پیالہ میں تھا، اپنی انگلیوں کو اس پانی کے اندر داخل کرنے سے اس قدر زیادہ کر دیا کہ تمام لشکر اور اونٹوں اور گھوڑوں نے وہ پانی پیا، اور پھر بھی وہ پانی ویسا ہی اپنی مقدار پر موجود تھا۔ آگے فرمایا، کئی دفعہ 2-4 روٹیوں پر ہاتھ رکھنے سے ہزارہ بھوکوں اور پیاسوں کا شکم سیر کر دیا۔ بعض اوقات تھوڑے سے دودھ کو اپنے لبوں سے برکت دے کر ایک جماعت کا پیٹ اس سے بھر دیا۔ بعض اوقات شوراب کنویں میں اپنے منہ کا لعاب ڈال کر اس کو نہایت شیریں کر دیا، اور بعض اوقات سخت مجروحوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کو اچھا کر دیا، اور بعض اوقات آنکھوں جن کے ڈیلے لڑائی کے صدمہ سے باہر جا پڑے تھے اپنے ہاتھ کی برکت سے درست کر دیا۔ ایسے ہی اور بہت سے کام اپنے ذاتی اقتدار سے کیے۔ آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس قوت قدسی کے بارے میں ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن عزیز فرماتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کو اپنی صفات سے ہم پر ظاہر فرماتا ہے، اور مومن بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا رنگ پکڑو، میرے رنگ میں رنگین ہو، میری صفات اختیار کرو، تبھی تم میرے حقیقی بندے کہلا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی اعلیٰ ترین مثال کوئی شک نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور فرد میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ آپ ہی اللہ کے وہ پیارے ہیں جن کے نور سے ایک دنیا نے فیض پایا، فیض پا رہی ہے، اور انشاءاللہ فیض پاتی چلی جائے گی، تاکہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان کر سکیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات بابرکات کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ انسان جس نے اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے، اور اپنے روحانی اور پاک قوا کے پرزور دریا سے کمال تام کا نمونہ علماً و عملاً و صدقاً و اثباتاً دکھلایا اور انسان کامل کہلایا۔ وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا، اور کامل نبی تھا، اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کو پہلی قیامت ظاہر ہوئی، اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا۔ حضرات، اب مضمون کے آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا مظہر بننے کا ذریعہ کیا ہے، کیسے ہم خدا کی قدرتوں کا مظہر بن سکتے ہیں۔ مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، نبی خدا کی صورت دیکھنے کا آئینہ ہوتا ہے، اسی آئینہ کے ذریعے سے خدا کا چہرہ نظر آتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ اپنے تئیں دنیا پر ظاہر کرنا چاہتا ہے تو نبی کو جو اس کی قدرتوں کا مظہر ہے دنیا میں بھیجتا ہے،
اور اپنی وحی اس پر نازل کرتا ہے اور اپنی ربوبیت کی طاقتیں اس کے ذریعہ سے دکھلاتا ہے، تب دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے کہ خدا موجود ہے۔ وہی ایک قوم ہے جو خدا نما ہے، جس کے ذریعہ سے وہ خدا جس کا وجود دقیق در دقیق، مخفی در مخفی اور غیب الغیب ظاہر ہوتا ہے، اور ہمیشہ سے وہ کنز مخفی جس کا نام خدا ہے نبیوں کے ذریعے اسی شناخت کی گیا۔ معزز حضرات، خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا مظہر بننے کا مشن اس زمانہ میں خدائی وعدہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کیا گیا، اور اب آپ ہی اپنے آقا و متا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل کامل کے طور پر انسان کو خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا مظہر بنانے والے ہیں، جس کا اعلان عام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مسیح وقت اب دنیا میں آیا، خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا، مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی، فسبحان الذی اخزى العادی۔ اور منظوم فارسی کلام میں فرمایا، احمد آخر زمان نام مانست، آخری جامع ہمیں جامع مانست۔ صاحب، احمد آخر زمان میرا نام ہے اور میرا ہی جام دنیا کے لیے آخری جام ہے۔ غلام احمد کی معزز حضرات، خدا تعالیٰ کی معرفت کا جام جو انسان کو خدا تعالیٰ کی قدرتوں کی جلوہ گاہ بناتا ہے، وہ اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے گردش میں آیا۔ اس لیے اے خدا تعالیٰ کے دیدار کی پیاسی روحو، خوش ہو جاؤ اور سجدات شکر بجا لاؤ کہ خدا تعالیٰ نے اپنی ذات کی معرفت کا جام جو خدا تعالیٰ کی قدرتوں کے مظہر بنانے کا جام ہے، اب قیامت تک کے لیے خلافت احمدیہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ خدا کی لقاء کا جام ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہمارے خدا میں بے شمار عجائبات ہیں، مگر وہی دیکھتے ہیں جو صدق اور وفا سے اس کے ہو گئے۔ وہ غیروں پر جو اس کی قدرتوں پر یقین نہیں رکھتے اور اس کے صادق وفادار نہیں، وہ عجائبات ظاہر نہیں کرتا۔ کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم، خلافت احمدیہ، زندہ باد۔ غلام احمد کی، جی۔ غلام احمد کی، جی۔ جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ جرمنی، زندہ باد۔ جلسہ سالانہ جرمنی، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ